بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ردی کے اسی ڈھیر میں آداب پڑے تھے۔ اخلاق کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اخلاق کسی بھی مذہب، مسلک، مکتبہ فکر کی میراث نہیں۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے جو ایک نظام کو منظم طریقے سے چلانے کا نام ہے۔ اچھے اور عمدہ اوصاف ہی کردار میں مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں جس سے قبیلوں اور اقوام کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرہ کے بناؤ اور بگاڑ سے مثبت منفی معاملات کا گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہیں جس پر اللہ کریم کی کتاب لا ریب مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک تم بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو۔ یہاں میں اس بات کو بلا جھجک کہہ سکتی ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اخلاق سے بیشتر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جب ہی اپنے معاملات میں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل بغیر اخلاق کے بیکار ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحمدلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور اچھے لفظوں میں بھی۔ جس معاشرہ میں اخلاق کی کمی ہو وہ مہذب نہیں بن سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت، باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ جس ماحول یا معاشرے میں اخلاقیات کوئی قیمت نہ رکھتی ہوں اور جہاں شرم و حیا کی بجائے باختگی اور حیا سوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے صفحستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے۔ خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، دنیا میں عروج ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے۔ کون دیکھتا ہے کسی کو اب سیرت اخلاق کی نظر سے؟ کون دیکھتا ہے کسی کو اب سیرت اخلاق کی نظر سے؟ صرف خوبصورتی کو پوجتے ہیں نئے زمانے کے لوگ۔ معاملہ عبادات کا ہو یا معاملات کا، حقوق و فرائض ہوں یا تعلیم و تربیت، امانت، دیانت، ایفائے عہد، فرض شناسی اور ان جیسے دیگر اعلیٰ اقدار کا ہم میں فقدان ہے۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، چلتے چلتے کارواں بنتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، اجالا پھیلتا ہے، قدم سے قدم ملتے ہیں، دیے سے دیا جلتا ہے تو یہ کارواں رفتہ رفتہ وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا اور اندھیری راہ گزاروں میں نور بکھرتا چلا جائے گا۔ کسی بھی طرح کے حالات میں مایوسی کو پاس نہ آنے دیں کیونکہ مایوسی کفر ہے، بلکہ کفر کی ضد ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور رکھیں اور تعلیمات قرآنی کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا باقاعدہ عمل جاری رکھیں۔
اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔